کا علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ علی کے لال ہے جو غریبوں کو پال لیتے ہیں، جو گرتے ہیں انہیں وہ سنبھال لیتے ہیں۔ اور میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ میرے غوث قبر سے مردہ زندہ نکال دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ، مبارک رجب المرجب کے مہینے میں 11ویں شریف کی جاتی ہے، اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رجب کی بے شمار فضیلات ہیں۔ اس ماہ مبارک کی عبادت بہت افضل ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جب ماہ رجب کا چاند دیکھو یا پہلی شب میں نماز عشاء کے بعد 10 رکعت نماز 5 سلام سے پڑھے، اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ کافرون 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس نماز پڑھنے والے کو اللہ پاک قیامت کے دن شہیدوں میں شامل کرے گا، اور 1000 درجہ اس کے بلند کرے گا۔ اسی ماہ رجب کے درمیان اس سے ہند الولی سلطان الہند حضرت معین الدین حسن چشتی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا 824واں عرس شریف بھی اور آپ کے چھٹی شریف بھی خوب زور شور سے اور جشن سے عید چشتیہ جسے کہتے ہیں عید چشتیہ سے منائی جاتی ہے۔ اما بعد، گزشتہ گفتگو میں آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ کی ذات و صفات کے سلسلے میں آئندہ گفتگو میں بیان کیا جائے گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی علم و فضل کے دریا تھے، علم کے حاصل کرنے والے دن رات آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے تھے۔ بڑے بڑے علماء صوفیاء آپ کے دربار میں موجود ہوتے تھے۔ قرآن کی اصل ہدایت کی جو کتاب ہے اس میں آپ کا سب سے بڑا ایک حصہ تھا جو آپ کی عالم ہونے کا ثبوت بتا رہا تھا۔ آپ سب سے بڑے عالم بھی تھے، اور علم فقہ کے آپ بہت بڑے جاننے والے تھے۔ آپ کی درسگاہ سے بڑے بڑے عالم سند لے کر نکلتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حاسم بیان کرتے ہیں کہ جب تمام لوگ سو رہے ہوتے تھے تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ اکثر پچھلے پہر کو نماز کے لیے بیدار ہوتے تھے، اور سورج نکلنے تک وہی مصلی پر دعائیں میں لگے رہتے تھے، اور اٹھ کر ادھر ادھر کبھی نہ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حاسم بیان کرتے ہیں کہ تمام لوگ جو سو رہتے تھے اور اپنے جو مصلی پر دعاؤں کے لیے جو ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے اور ادھر ادھر بھی نہیں جاتے تھے۔ حضرت عامر بن وہب بیان کرتے ہیں
کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک سورج جیسے تھے جو لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے تھے۔ آپ علم و عمل کے سمندر تھے۔ آپ کی ذات پاک ایک کھلی ہوئی کتاب تھی جس میں تمام علوم کا خزانہ جمع تھا۔ حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ، ادب، ہر قسم کے علوم پر آپ کو یکساں کمال حاصل تھا۔ قرآن کے سلسلے میں آپ کو خاص مہارت حاصل تھی اور کمال تھی جو اپنی مثال ایک الگ قسم کی تھی۔ ایک روز باب الشیخ میں آپ کا خطبہ دیا، اس میں سورہ نور کی تفسیر آپ نے بیان کی۔ عامر بن وہب کہتے ہیں کہ آج تک ویسی تفسیر میں نے کہیں بھی نہیں سنی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ تفسیر کیا تھی، علم کا سمندر تھی۔ آپ ایسے ایسے نکتے اور راز کھولتے جاتے تھے کہ سننے والے حیران تھے۔ آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن شہاب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ غوث العظم بہت بڑے عابد، زاہد اور پرہیزگار تھے، وہاں تک کہ حق گوئی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بالکل دریا تھے۔ حق کی بات کو کہنے میں کبھی کسی کی پرواہ اور فکر نہ کرتے تھے۔ صدمہ اور تکلیف کا خوف کبھی بھی حق گوئی کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا تھا۔ آپ کی امانت داری بہت مشہور تھی۔ کوئی بھی روپیہ امانت کے طور پر جمع کرتا تو آپ وہی روپیہ اس کو واپس کرتے تھے۔ فقیروں اور محتاجوں کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ کسی سوالی کے سوال پر کبھی انکار نہ کیا۔ آپ کے دروازے سے جو واپس ہوا وہ خوش ہو کے واپس ہوا۔ بہت سے محتاج و غریب ایسے تھے جن کی مشکلات آپ دیکھ بھال کر جو بھی مستقل طریقے سے آپ اس کو فرماتے رہتے تھے۔ بے سہارا لڑکیوں اور بیوہ عورتوں کی شادی آپ نے اپنے خرچ سے کر دیتے تھے۔ مہمانوں کی خدمت کرنا، ان کو کھانا کھلانا آپ کا سب سے بڑا زیادہ پسندیدہ علوم تھا۔ امیر غریب سب کو برابر سمجھتے تھے۔ آپ فرماتے کہ دولت سے درجہ نہیں بڑھتا بلکہ عبادت اور پرہیزگاری سے بڑھتا ہے۔ حضرت سلطان محبوب خدا سید نظام الدین محمد بخاری دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت غوث پاک رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے خانقاہ کے دروازے کے سامنے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اور وہ دروازے کے بغل میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے حضرت کے پاس جا کر سارا حال بیان کیا۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ وہ ابدالوں میں سے ہے، کل 2 ساتھیوں کے ساتھ اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میری خانقاہ پر جب یہ تینوں پہنچے تو ان میں سے ایک سیدھی طرف اور دوسرا الٹی طرف ادب کی بنا پر ہٹ گیا۔ یہ آدمی نے بے ادبی کے ارادے سے خانقاہ کے اوپر سے گزرنا چاہا، اس لیے وہ گر بھی گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ گئے اور اس کو سزا مل گئی۔ تمام علماء و صوفیاء کا کہنا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں بے ادبی سے دنیا و آخرت میں تباہی و بربادی کا سبب ہے۔ بعض بزرگ اولیاء آپ کے نام مبارک بغیر وضو کے نہ لیتے تھے اور آپ کے فاتحہ خانے کا بھی بہت احترام اور ادب فرماتے تھے۔ حضرت حاسم بن یعقوب بغدادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے لوگوں کا بڑا برا حال تھا۔ کتاب و سنت پر لوگوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بری خواہش کے غلام تھے۔ چوری جناکاری عام تھی۔ لوٹ مار و قتل معمولی بات سمجھی جاتی تھی۔ شراب و جوا گھر پر کھیلا جاتا تھا۔
حضرت غوث پاک نے ان تمام کو ان کے برے کاموں سے روکا اور وعظ اور تبلیغ کے ذریعے ساری برائیاں ختم کر دیں، لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور بھر دیا، لوگوں کو پکا سچا ایک مسلمان بنا کے چھوڑا۔ ہمیشہ وہ اسی جہاں پر اس طریقے کا حال دیکھتے تھے وہاں اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ ایک اپنی تبلیغ سے آگے بڑھتے تھے۔ حضرت عبید بن حاسم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت غوث پاک کی محبت سے فائدہ اٹھایا ان کی مثال تاروں کی جیسی ہے کہ سورج سے آفتاب سے است ہو جانے کے بعد لوگوں کا راستہ دکھاتے تھے، اور دکھاتے بھی ہیں کہ ان میں سے بہت سے قرآت کے امام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان آوازوں میں ایک بڑا زور پیدا کر دیا تھا، جب وہ لوگ کوئی آیت تلاوت کرتے تو راستہ چلنے والا رک جاتا اور غور سے قرآن کو سننے لگتے تھے۔ یا الہ العالمین، بہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی و فاطمہ حسن حسین مجتبیٰ بخش ہمارے سب گناہ اور کر کرم رب کریم، رزق و روزی جاہ و عزت صبر تندرستی تو سب کر ہمیں عطا۔ سید السلطان و فقیر و خواجہ و مختوم و غریب، بادشاہ و شیخ و درویش و ولی و ہم حبیب، سخت مشکل میں پھنسے ہیں لوگ خبر دلگیر ہیں، از برائے پنجتن یا غوث الاعظم دستگیر، فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، ہو تو پھیل پنجتن غوث الورا کے واسطے، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے، وقت فعل پنجتن غوث الورا کے واسطے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے 11ویں والے پیر غوث اعظم دستگیر، تیرے در کا میں فقیر غوث اعظم دستگیر، تیرا رتبہ بے نظیر غوث اعظم دستگیر، میری چمکا دی تقدیر غوث پیران پیر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ